کال جس میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس لے جسٹس جنائے، آج پھر سے دہرایا گیا. عالیہ حمزہ صاحبہ، یہ بار بار یہ چیزیں ہوتی ہیں. کارکن یہ کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں پہ امید رکھتے ہیں لیکن عدالتیں ہمیں مایوس پہ مایوس 2 سالوں سے کر رہی ہیں. آخر اس کا حل کیا ہے میم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے جی، مجھے ویسے لوگ بڑا ہارڈ لائنر کہتے ہیں، اس لیے میں تو ہمیشہ کہتی ہوں حل تو ایک ہی ہے. کسی نے ہمیں انصاف نہیں دینا، فیصلہ تو سڑکوں پر ہی ہوگا. اور جب ان لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم احتجاج کے لیے کال دیتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے یہاں پر کیا ہوتا ہے، خان صاحب کی رہائی کی باتیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. عدالتوں کو اس عدالتی احاطے کے اندر ایم پی ایز آتے ہیں، ایم این ایز آتے ہیں، فارم 45 کے ہمارے ٹکٹ ہولڈران آتے ہیں جو جیتے ہوئے ہیں الیکشن. وہ آ کر آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ ہم تو ان عدالتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ اپنی توقیر کی پرواہ کریں، اپنی عزت کی پرواہ کریں، اپنے آپ کو یہ خوف کے بت توڑ دیں. آج آپ نے دیکھا ہے، جب آپ لوگ آئے تھے سب نے یہ دیکھا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اندر عدالت میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا. مجھے 3 ناکوں پہ روکا گیا. اس کے باوجود بھی لوگ اپنے لیڈر کے ساتھ، ان ججز کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اپنی بے توقیری نہ کریں. اب دیکھیں یہ جس طرح کے کام کر رہے ہیں، اب مجھے یہ بتا دیں کہ اس کے بعد ان پر کسی کا اعتماد رہ جائے گا؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کی عزت بڑھا رہے ہیں لیکن آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی عزت رکھیں. ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈی سی کے ایک بہترین ڈنر کے بعد ابھی اس وقت پی ٹی آئی پہ مزید سختیاں بڑھنے جا رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ مزید سختیاں بڑھیں گی آپ پہ؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، مجھے تو اس ڈنر کے بعد صرف ایک ہی بات یاد آئی. وہ لوگ کہاں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں نے مذاکرات طاقتور حلقوں سے کرنے ہیں؟ وہ جب پوچھتے تھے کہ خان صاحب اردلی کیوں کہتے ہیں، خان صاحب چیری بلاسم کیوں کہتے ہیں، خان صاحب لیلا کیوں کہتے ہیں، میرے خیال میں کافی لوگوں کو اس ڈنر کے بعد سارے مفہوم ازبر بھی یاد ہو گئے ہوں گے. لیکن مجھے افسوس ان جمہوریت پسندوں پر ہے جو کبھی تو کہتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے اور اس کے بعد ٹویٹ بھی کرتے ہیں. مجھے ان لوگوں پر ہے جو خود تو بیساکھیوں پر آئیں تو ایڈمٹ کریں نا. مطلب جمہوریت کے لبادے میں نا وہ ہو، آپ کے کول و فیل میں تضاد ہے، ہمارے کول و فیل میں تضاد نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ اس ڈنر کے اندر کن ٹرمز اینڈ کنڈیشن پر بات ہوئی ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی سالمیت جو ہے وہ آن سٹیک ہے. دیکھیں آج بھی وزیر اعظم خان کے جو پرانے، یہ باہر آئے گا، آج تک مشرف و بش کا بار نہیں آیا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وہ کہتے ہیں نا جتنے ان کے وزیر اعظم، جتنے ان کے صدر جاتے ہیں نا، بعد میں وہ ساری کتابیں لکھ کر سب کچھ بتا جاتے ہیں. کہ وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب انہوں نے کہا تھا یہ جب ڈرون اٹیک ہوتے تھے، جب اس کا زرداری صاحب کا تھا، کہ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ڈرون کرتے رہیں، ہم اپنے لوگوں کو خود ہی سنبھال لیں گے. یہ ساری چیزیں وقت کے ساتھ کھل جاتی ہیں، کوئی چیز جو ہے نا رہتی نہیں ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، آج بھی وزیر اعظم خان صاحب کی ویڈیوز ہی ساری دنیا دکھا رہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران یا کی جنگ ہوتی ہے تو اس خطے کا نقصان ہوگا. وہ شخص آج بھی، مطلب یہ ہوتا ہے لیڈرشپ جس کا ویژن اتنے عرصے بعد بھی آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو. آخر میں علی میں معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس وقت صنم جاوید کا دوبارہ سے کیس انہوں نے نہیں سنا اور آگے کر دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان سے کیا دشمنی ہے جس وجہ سے ان کو اتنا زیادہ تکلیف دی جا رہی ہے؟ جنگ کے بعد سے وہ غائب ہیں اور اس وقت دوبارہ عدالتوں میں آتی ہیں، اب ان کی میڈیا کوریج بھی نہیں کرنے دی جاتی. کیا پرابلمس ہو رہی ہیں اس وقت؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کے ساتھ یہ سلوک جائز ہے؟ دیکھیں جی، میں اتنا سمجھتی ہوں یہ بہت انفیئر چیز ہے. صنم ہو جائیں، ڈاکٹر یاسمین ہو جائیں یا بی بی صاحبہ ہو جائیں، تینوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے خواتین کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں، ہمارے دین میں خواتین کے ساتھ جس طرح کا سلوک روا رکھنے کا حکم دیا گیا، میرا یہ خیال ہے کہ جب قرآنی آیات سنائی جاتی ہیں تو اس کو ملحوظ خاطر بھی رکھنا چاہیے. باقی جو ہے دیکھیں سب کو پتہ ہے کہ ان کی ٹویٹس کا ایشو تھا، ان کے بولنے سے، ان کی ٹویٹ سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے اور وہی سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن میں صرف اتنا کہوں گی، آپ لوگوں کے نظریے کو، آپ لوگوں کے جنون کو، لوگوں کی باتوں پر پہرا نہیں لگا سکتے. آپ مان لیں کہ لوگ نہیں ڈر رہے ہیں، لیکن امپورٹنٹ میرے لیے آج بھی ایک ہی بات ہے، ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ڈالروں کے لیے ہم کسی کی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. ہم امن کے ساتھی ہیں، کسی کے لڑائی کا حصہ ہم نہیں ہوں گے. دوسری چیز ہے، ہم برابری کے لیول کے اوپر تعلقات چاہتے ہیں. دیکھیں ہم اس چیز کو خوش آئند تو تب بتائیں گے نا. ہمیں تو ایک چیز پتہ ہے، یا برا ہم تب کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو ٹرمپ کی ایک ہی سٹیٹمنٹ آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ
ہمارے فیلڈ مارشل نے ان کے ساتھ ایگری کیا ہے. اب یہ وہ بتائیں گے کہ انہوں نے کس بات پر ایگری کیا. انہیں عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کیونکہ جو چیز پاکستان نے سفر کی ہے ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی عوام دوبارہ دہشت گردی میں جھونکی جائے. ہمیں وہ ڈالر نہیں چاہیے, ہمیں کسی کی ایڈ نہیں چاہیے, ہمیں ٹریڈ چاہیے, ہم اس ملک کو مستحکم دیکھنا چاہیے. میڈم میرا کوشچن ہے کہ فیلڈ خان کا جو ہے وہ ان کی ضمانت کے اوپر آج دلائل جو ہے مکمل لوگوں نے عدالت نے کہہ دیا کہ 23 جون کو فیصلہ سنا دیا جائے. آپ کو کیا توقع ہے؟ دیکھیے میری ایک بات سنیں, آئی وش کہ یہ 23 جون کو فیصلہ سنا دیں, کیونکہ 23 جون کو جب یہ فیصلہ سنائیں گے تو پھر 26 جون کو ہم القادر ٹرسٹ کے اندر پیش ہوں گے خان صاحب کی ضمانت کے لیے. لیکن یہاں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے, کیا آپ نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ضمانت جو عید سے بھی بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی اس پہ تاریخ دی جا رہی ہے. یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ صرف ایک لیڈر کو جیل میں رکھنے کے لیے آپ یہ سارے حربے استعمال کر رہے ہیں. عمران خان کی اگر ضمانت ہو جاتی ہے تو مچلکے کون جمع کروائے گا؟ عمران خان کے پورا 25 کروڑ عوام والی وارث ہے, خان صاحب کو مچلکوں کی وہ ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ہمیں تو میں نے سوال کیا کہ ہر بندہ آ جائے گا تو کس کو چوز کیا جائے؟ دیکھیے چوز کیا مطلب ہے, جو بھی خان صاحب کے والی وارث موجود ہیں, پاکستانی عوام خان صاحب کے والی وارث ہے. لوگ تو مطلب ہم جو خان صاحب سے جڑے ہوئے ہیں ہمارے لیے اتنے اس سے مچلکے, یہ تو وزیر اعظم پاکستان ہے, مچلکوں کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی بس ہمیں یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ رہا ہو کر اپنے لوگوں کے درمیان آئیں. امت مسلمہ جس اسٹرانگ آواز کو عزت مس کر رہی ہے, وہ ہوتے تو شاید OIC کا اجلاس ہوتا, وہ ہوتے تو شاید اس وقت ایک آواز گونج رہی ہوتی کہ ہم کسی کی جنگ کا حصہ نہیں ہوئیں گے. پاک بھارت جنگ ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک میں سے ایک طرف نریندر مودی کو بلایا جو وہاں کے منتخب وزیر اعظم ہیں, اور پاکستان سے فیلڈ مارشل کو بلایا گیا. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں یہ ایگزیکٹلی وہی والی چیز ہے کہ جو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا بھی چکی تھی کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جمہوریت پسند کہتے ہیں لیکن بیسیکلی تو ایسا نہیں ہے. پلس امریکہ بھی اب اس اصلیت کو سمجھتا ہے کہ اصل طاقت کا منبع کون ہے. میں بار بار جب یہ بات کرتی ہوں تو آپ یہ سوچیں نا, فارم 47 کی حقیقت ان پر بھی اسی طرح سے آشکار ہے جس طرح سے پاکستانی عوام کے اوپر ہے. تو اس حکومت کے پاس کون سی لیجٹمیسی رہ گئی ہے اپنے اقتدار پر, اپنے عہدوں پر مسلط رہنے کے لیے؟ اب انہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر خان صاحب انہیں لیلا کہیں گے, اب انہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر ہم انہیں اردلی کہیں گے, انہیں مائنڈ نہیں کرنا چاہیے اگر انہیں چیری بلاسم کہیں گے یا ڈگی میں بیٹھ کر جانے والا کہیں گے, کیونکہ آپ تو اپنے ایکشن سے اپنی عزت کا فیصلہ کرتے ہیں. اوکے شاکر, کیا حالات ہیں؟ کیسے ہیں بیٹا؟ تھینک یو.